خارجہ پالیسی کے اعتبار سے اسلامی دنیا کو دیگر چیلنجز ہیں جس میں اسلاموفوبیا بھی ہے اور اسلام دشمنی کا سامنا ہے۔ اس سلسلے میں پی ایم عمران خان صاحب ایک بہت بڑے چیمپئن بنے ہیں اور انہوں نے عالمی برادری بالخصوص مغربی ممالک کو یہ بات باور کرائی ہے کہ وہ اسلام دشمنی، تعصب اور تنگ نظری پر مبنی پالیسیوں کو ترک کر کے بین الاقوامی سطح پر امن اور بھائی چارے کی فضا قائم کرے۔ ہمارے برادر ملک افغانستان میں پچھلے دنوں ایک بڑی تبدیلی آئی ہے۔ عمران خان صاحب کا تقریباً 20 سال سے یہ موقف رہا ہے کہ جنگ کے بجائے مذاکرات کی راہ اپنا کر مسائل کا حل تلاش کیا جائے۔ طویل جنگ، کھربوں ڈالر خرچ کرنے کے بعد پھر بھی وہاں امن نہیں آیا اور ہم نے امن کے لیے بڑا کردار ادا کیا۔ پاکستان یہ چاہتا ہے کہ افغانستان کی نئی حکومت افغانستان کی عوام کو متحد کرے، فتح مکہ پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق معافی کی پالیسی اپنائے اور خاص طور پر افغانستان کی سرزمین میں کسی پڑوسی ملک کو کوئی خطرہ نہ ہو۔ اس سلسلے میں طالبان رہنماؤں کے بیانات حوصلہ افزا ہیں۔ اب دنیا کو چاہیے کہ اس وقت افغان عوام کو بے یار و مددگار نہ چھوڑا جائے، ان کی مدد کی جائے، ایک انسانی بحران نہ پیدا ہونے دیا جائے اور افغانستان کی تعمیر اور بحالی میں اپنا پورا کردار ادا کریں۔ پاکستان اس وقت بھی میڈیکل اور ہیومینیٹیرین ایڈ افغانستان کو فراہم کر رہا ہے اور پاکستان کا پی آئی اے فلیگ کیریئر جناب عالمی برادری کے افراد کے انخلا میں پیش بھی رہا اور اس کو پاکستان اس کام کو ساری دنیا نے سراہا بھی ہے۔ دنیا کو یہ بھی تسلیم کرنا ہوگا کہ افغانستان کے بارے میں محترم عمران خان صاحب اور پاکستان کا مشورہ درست ثابت ہوا۔ اس موقع پر میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، دنیا کو پاکستان کو بلا جواز تنقید کے بجائے عمران خان کے سیاسی تدبر کو اپنا اچھا سمجھتے ہوئے دیگر معاملات میں بھی ان کی شاگردی اور مریدی اختیار کرنی چاہیے۔ کتنا بڑا مشورہ دیا گیا، کھربوں ڈالر خرچ کر کے بات سمجھ آئی، لاکھوں افراد مر گئے، پھر بات سمجھ میں آئی تو کم سے کم سیاسی مدبر کی مشوروں پر کام کریں۔ مزید برآں پاکستان اپنی معاشی ترقی کے لیے جیو اکنامکس اور ریجنل کنیکٹیویٹی کے فروغ پر خصوصی توجہ بھی دے رہا ہے۔ اس سلسلے میں پاکستان نے شنگھائی تعاون تنظیم اور اقتصادی تعاون تنظیم کے ساتھ ساتھ دیگر فورمز پر بھی علاقائی روابط کے فروغ کی کوششیں کی ہیں۔ پاکستان اس امر کا خواہاں ہے کہ پاک چین اقتصادی راہداری سے خطے کی معیشتوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا جائے اور جتنے فورن وزٹرز ہمارے سینٹرل ایشین ریجن سے آئے ہیں اور یا پرائم منسٹر صاحب اور ہمارے ڈیلیگیشنز گئے ہیں، ان سب نے اس بات کا اظہار کیا اور وہ منتظر ہیں۔ انشاءاللہ افغانستان میں امن سارے پڑوسی ممالک کے لیے بہت خوش آئند ثابت ہوگا۔ خواتین و حضرات، اپنے دیرینہ دوست چین کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کو قدر کی نگاہ سے ہم دیکھتے ہیں اور ان تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے خواہاں ہیں۔ چین نے پاکستان کی سماجی اور معاشی ترقی میں اہم کردار ادا کیا ہے، لیکن کچھ ملک دشمن عناصر بالخصوص ہندوستان شروع سے پاک چین اقتصادی راہداری کو سبوتاژ کرنے کے درپے ہے۔ میں بھارت پر یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے مقاصد میں بھی کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا اور پاک چین دوستی مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی جائے گی۔ میں پاکستانی حکومت اور قوم کی جانب سے ترکی، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، ایران اور دیگر دوست ممالک کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے مشکل کی ہر گھڑی میں پاکستان کا ساتھ دیا۔ شروع میں بہت زور سے بولنا پڑا تو پیاس زیادہ لگی۔
अब जनाब माजी, हाल और मुस्तकबिल के हवाले से अपने पसंदीदा इख्तिताम के करीब आ रहा हूँ, और मैं ये बताना चाहता हूँ कि मुझे अफसोस ये है कि हर वक्त इस बात का जिक्र है कि हम ऐसे हैं और ऐसे ख़राब हैं और ये किया। पाकिस्तानी कौम की स्ट्रेंथ्स का मैं जिक्र करना चाहता हूँ जो पिछले 4-5 दहाइयों में हमने एक्वायर की हैं, हासिल की हैं। सबसे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 1974 में भारत ने एटमी धमाका किया और उसके बाद पाकिस्तान ने यह तय किया कि हम अपने आप को अपना न्यूक्लियर डिटरेंट बनाएंगे। और आप लोगों को मुबारक हो कि 7 साल के छोटे से अरसे के अंदर अपनी जहानत को इस्तेमाल करते हुए आपने इतना बड़ा काम करके दिखाया। यह आपकी जहानत का क्रेडिट है। दूसरे, मतलब ये चीजें याद रहनी चाहिए ताकि कौम को एहसास तो हो कि कितनी अजीम कौम बनती जा रही है। दूसरे, अफगान पनाहगुज़ीन के बारे में 35 से 40 लाख महाजिरीन को आपने पनाह दी, हमदर्दी के जज्बे के तहत, और कोई जज्बा नहीं था, हमदर्दी के जज्बे के तहत। और दुनिया जो हमें ह्यूमैनिटेरियनिज्म सिखाती है और ह्यूमन राइट सिखाती है, वो 100 महाजिरीन को उठाने के लिए तैयार नहीं है और बहरे रोम के अंदर डूबने देती है। और पाकिस्तान ने 35 और 40 लाख महाजिरीन को 3-4 दहाइयों तक पनाह दी। बड़ी बात है, ये दिल की बात है, ये आपकी ताकत है। तीसरी बात जो आपने हासिल की, वो दुनिया माने ना माने, मानना पड़ेगा कि दहशतगर्दी का आपने बड़ी बहादुरी से मुकाबला किया। कोई कौम इतनी कामयाब नहीं हुई जितने आप कामयाब हुए हैं। पाकिस्तानी फौज को खिराज तहसीन, हमारे पुलिस वालों को खिराज तहसीन, रेंजर्स को खिराज तहसीन, कौम को खिराज तहसीन कि आपने मुकाबला किया, जाने कुर्बान की मगर पाकिस्तान को बचाया। ये बड़ी ताकत है, इसको कभी कम मत समझिएगा। दुनिया में आप अनोखे हैं। चौथी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो आपकी ताकतें हैं उनका जिक्र कर रहा था कि आपकी फराख दिली अनोखी है। चाहे जल्जला हो, चाहे सैलाब हो, ट्रैफिक जैम हो जाता है कि पाकिस्तानी कौम खुद निकलती है, हुकूमत बाद में निकले। यह आपकी फराख दिली है। कभी किसी नेक काम के लिए पैसों की कमी नहीं हुई। शौकत खानम अस्पताल इस बात की गवाही देगा, ईदी साहब मरहूम इस बात की गवाही देंगे। बड़ी फराख दिल कौम है आप। कोविड के अंदर अपनी जेब में हाथ डालकर हर फर्द ने मदद की, तो ये आपकी फराख दिली है। ये चौथी ताकत थी आपकी।